السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ دار ارقم میں تبلیغ۔ تو جب مسلمانوں کا گشت کرنا، گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مشورے سے سارے مسلمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، اور جو لوگ ایمان لانا ہوتا جن کو، تو مسلمان ان کو لاتے اور خاموشی سے ارقم کے مکان میں بھیج دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے۔ یہ دار ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تھا، جہاں آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور وعظ و نصیحت کرتے، صحابہ کو دین سمجھاتے، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے مسلمان انہیں لاتے اور لا کر رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آغوش اسلام میں داخل کر لیتے۔ دار ارقم میں بھی تھے تو یہ نہیں کہ وہ آپ جو ہے قائد ہو گئے اور وہیں آپ بیٹھے رہے، نہیں، بلکہ گاہے گاہے مسلمان وہاں سے چھپ کے نکلتے اور کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے نکلتے کہ آج مجھے فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، خاموشی سے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کرتے، پھر اپنی بات رکھتے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے درمیان انہیں بھیجا گیا ہے، ہم لوگ اگر ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو ہمارے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت مقرر کر رکھا ہے۔ لوگوں کو سمجھاتے اللہ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے، اللہ کی الوہیت کو سمجھاتے، اللہ رب العزت کی پہچان کرواتے، پھر رسالت کو سمجھاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھاتے، اور یہ کہتے کہ دیکھیے اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو سمجھاتے، جن کو ان لوگوں کی بات اچھی لگتی وہ فوراً ایمان میں داخل ہو جاتے، اور جو لوگ جن لوگوں کو یہ بات منظور نہیں ہوتی تو وہ کہتے کہ نکل جاؤ میرے نزدیک سے، چلے جاؤ، میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن کفار مکہ اور سرداران قریش کی وجہ سے، ان کے ڈر سے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے کہ اگر میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا تو پھر میری جان کے لالے پڑ جائیں گے اور میں قتل کر دیا جاؤں گا، یا میرے بچے قتل کر دیے جائیں گے، یا مجھے شدید تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اس ڈر سے بھی بہت سارے لوگ نہیں قبول کرتے تھے، حالانکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت روز روشن کی طرح ان کے سامنے آیا تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور الزام لگاتے کہ محمد جادوگر ہے، محمد کاہن ہے، محمد مجنون ہے، محمد پاگل ہے، محمد
بالکل گمراہ ہو چکا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سرداران قریش جو کافر تھے وہ سمجھاتے، اور انہی کی وجہ سے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھوم کے پھر کے لوگوں کے سامنے اسلام کی بات رکھتے، اسلام کی تبلیغ کرتے، تو ابو جہل پیچھے پیچھے ہو لیتا اور وہ سیٹی بجاتا، شور مچاتا، یہاں تک کہ کنکریاں بھی آپ کے اوپر پھینکتا۔ اللہ اکبر! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہ جمے بھی رہے، اسلام کی تبلیغ پہ بھی جمے رہے، اور صحابہ کرام جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ بھی مضبوطی سے اسلام کے دامن پکڑے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی، اور وہی سربلند رہے۔ آج ہم بھی اگر اسلام کی صداقت کو سمجھتے ہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کریں گے، تو پھر سب سے پہلے اپنی ذات کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا، اپنی ذات کو ہمیں چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے اور سب کچھ جو غلط چیزیں ہیں ان سے پاک کرنا ہوگا، تب جا کر ہم تبلیغ کریں۔ ہم تو خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے کو تبلیغ کریں گے، ہم خود غیبت کرتے ہیں اور دوسرے کی تبلیغ کریں گے، ہم خود تلک لیتے ہیں، جہیز لیتے ہیں، اور نہ جانے منہ مانگا سامان لڑکی والوں سے لیتے ہیں، لڑکی والے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہم جا کے تبلیغ کریں گے۔ بھائیو، اگر ہمیں سربلند ہونا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سربلند رہیں، تو ہم مضبوطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑیں، شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہی سربلند رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظمت، دین کی خدمت، دین کی عظمت کو سمجھ کر دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔